بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب محبت و عقیدت سے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم عالی مرتبت علماء کرام و دیگر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ اللسان کے حوالہ سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ رب العالمین سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے اے بندہ اپنا نامہ یا اعمال دیکھ۔ آج معاشرے میں تلخ لہجے، تلخ رویے، عداوتیں، دشمنیاں عروج پہ نظر آ رہی ہیں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، دوست دوست کا نہیں بن رہا، ہر طرف تلخ لہجے، تلخ رویے، عداوتیں اور دشمنیاں عروج پہ نظر آ رہی ہیں۔ آئیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نور سنیے اور زندگیوں سے ان تلخ حقیقتوں کو، ان تلخ لہجوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو دور کر کے خوبصورت زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے میں 3 خصلتیں پائی جائیں گی، عرش کا رب اس پر 2 کرم نوازیاں فرمائے گا۔ پہلی کرم نوازی یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کا حساب نہیں لے گا، اور دوسری کرم نوازی میدان محشر میں یہ ہوگی اللہ رب العزت اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اصحاب رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، پہلی چیز یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے، جو تم سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرے، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ لینا، اللہ حساب بھی آسان لے گا اور کل قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے گا۔ اور دوسری خصلت میرے حبیب نے ارشاد فرمایا جو اس دنیا فانی میں رہتے ہوئے تمہیں محروم کرے، جب تمہاری باری آئے تو تم بدلے لینے نہ بیٹھ جانا۔ جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں کسی چیز سے محروم کیا ہو، جب تمہارا وقت آئے تو تم اسے عطا کر دینا۔ فرمایا اس خصلت کی وجہ سے بھی اللہ کل قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے گا۔ اور تیسری خصلت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم پر اس دنیا فانی میں رہتے ہوئے زیادتی کرے، جب تمہاری باری آئے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دینا، اللہ تمہارے حساب میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا اور اللہ جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ میرے رسول کے سینہ اطہر پہ جو قرآن مقدس جو کتاب رحمت اتاری گئی، اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے جو جملہ بھی نکالتا ہے محافظ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ امام قرطبی نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا کہ جو کوئی بیمار حالت مرض میں لفظ ہائے ہائے بھی پکارتا ہے تو اللہ کے محافظ فرشتے ان لفظوں کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ بندہ کوئی بھی جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، چاہے وہ خوشی کے عالم میں ہو، چاہے وہ غم کی کیفیت میں ہو، چاہے وہ جملہ اچھائی پر مشتمل ہو یا برائی پر مشتمل ہو، بس زبان سے جیسے ہی لفظ ادا ہو جاتے ہیں فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی زبانوں سے الفاظ وہ نکالیں کہ جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہماری گریفت نہ ہو سکے، کل قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا
من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا میرے غلاموں، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی زبان کھولنے کا ارادہ کرے فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کا جملہ کہے، او لیصمت، اگر ضمیر اجازت نہیں دیتا بھلائی کا جملہ کہنے کی، اگر زبان ساتھ نہیں دیتی بھلائی کا جملہ کہنے کا، میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں لیصمت، مجھ محمد کا فرمان یہ ہے، پھر اس شخص کی بہتری یہی ہے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ اور کہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کان الکلام من فدۃ فالسکوت من ذہب، فرمایا زمانے والوں سنو، اگر کلام چاندی ہے، اگر بولنا چاندی ہے، تو فرمایا میں عیسیٰ روح اللہ کہتا ہوں فالسکوت من ذہب، خاموش رہنا یہ سونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو فرمایا جب تمہاری باری آئے تو چاندی سے زیادہ سونے کو مقدم رکھ کے اپنی گفتگو کو زیادہ لفظوں میں نہ بیان کرنا بلکہ خاموشی اختیار کرنا۔ اور کہیں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیتیں فرماتے ہیں، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی فرماتے ہیں اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، تیرے پاس اگر موتیوں جیسے لفظ بھی ہوں، تیرے پاس موتیوں جیسی انمول گفتگو بھی ہو، تو فرمایا میں تجھے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ خاموشی کو ترجیح ضرور دینا، کیونکہ جب بندہ زیادہ بولتا ہے وہ کسی نہ کسی کی غیبت کر جاتا ہے، جب بندہ زیادہ بولتا ہے کہیں نہ کہیں چوک بازار محلے میں کھڑے ہو کے کسی کی چغلی میں بندہ مصروف ہو جاتا ہے، جب بندہ زیادہ بولتا ہے تو بندے کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کسی بندہ مومن کے دل کو گھائل کر جاتے ہیں، اور جب بندہ زیادہ بولتا ہے تو پھر اس کی زبان سے جھوٹ بھی زیادہ نکلتا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ایک غلام جنہیں زمانہ حضرت حسن بصری کے نام سے جانتا ہے، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے من کثر کلامہ کثر کذبہ، فرمایا کرتے تھے زمانے والوں جس شخص کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کی زندگی میں جھوٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ پھر فرماتے ہیں من کثر کذبہ ذہب جمالہ، فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں جھوٹوں کی کثرت ہوگی، جو اپنی زبان سے جھوٹ زیادہ بولتا ہوگا، فرمایا عرش کا رب اس کے چہرے سے نور دور کر دیا کرتا ہے۔ بندہ مومن کے چہرے پہ ایک روحانی نور ہوتا ہے، ایک جمال ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، لیکن جب بندہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے، جب بندہ بات بات پہ وعدہ خلافی کرنے لگ جائے، تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر بندے کے چہرے سے جمال دور کر دیا جاتا ہے، پھر وہ کشش دور کر دی جاتی ہے، پھر وہ نور دور کر دیا جاتا ہے۔ اور کہیں پہ یہ بھی سنیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں طوبی لمن امسک الفضل من لسانہ وانفق الفضل من مالہ، فرمایا زمانے والوں جو بندہ اس دنیا فانی میں رہتے ہوئے اپنی زبان کو فضول باتوں سے محفوظ رکھ گیا، فرمایا میں محمد اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور کہیں فرمایا وانفق الفضل من مالہ، فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے گئے رزق میں سے اضافی رزق اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں محمد اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ زبان کی حفاظت کے بارے میں یہ جملے بھی ارشاد فرمائے، فرمایا اے دنیا والو تم دو چیزوں کی ضمانت مجھ محمد کو دے دو، ایک تو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی، اور دوسرا جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھ محمد کو دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کسی شخص نے، کسی دانشور نے بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب مشین زنگ آلود ہو جاتی ہے تو پھر پرزے شور کرتے ہیں، جب مشین زنگ آلود ہو جائے تو پرزے شور کرتے ہیں، اور جب بندے کی عقل زنگ آلود ہو جائے تو پھر زبان فضول گفتگو کرنے لگ جاتی ہے۔ آج ہم معاشرے میں اگر نظر دوڑا کے دیکھیں تو آج دیکھیں تو صحیح اس زبان کی تلخیوں کی وجہ سے بندہ لوگوں سے قطع تعلق بھی کر رہا ہے، لوگوں سے رشتہ داریاں بھی توڑ رہا ہے، اور دوستوں سے دور بھی ہوتا جا رہا ہے، بندہ مکان تبدیل کرتا ہے اس زبان کی وجہ سے، کہیں سے محلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے اس زبان کی وجہ سے، کہیں سے گھر چھوڑنا پڑتا ہے اس زبان کی وجہ سے، اور کہیں لوگ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں بس جاتے ہیں
اس زبان کے بلبوتے پہ، لیکن وہاں پہ جا کے بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو خوبصورت لفظوں کا پہناوا نہیں پہنا سکے، ہم نے اپنا کردار اچھا نہیں کیا، ہم نے اپنا اخلاق اچھا نہیں کیا۔ وہ غالب نے بڑا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ صاحبو، آج ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے یہ پیغام اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ کے جائیے گا کہ جس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس رب کی توحید کے ہم قائل ہیں، اس نے قرآن میں بار بار ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جملے، یہ پیغام اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ کے لے کے جائیے گا کہ جس زبان سے ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی اس زبان سے کسی مومن کی غیبت نہیں ہوگی۔ جس زبان سے ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی اس زبان سے کسی کی چغلی نہیں کی جائے گی۔ جس زبان سے ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ رعایا ہو یا ریاست ہو، ہم کبھی اس زبان سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ جس زبان سے ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی ہم اس زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ٹوٹے پھوٹے جملوں پہ اچھے انداز میں عمل کر کے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ اور ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دھنک ڈیجیٹل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔